إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. سارے صحابہ کرام مغفور ہیں، بخشے ہوئے. اور اس حالت میں وہ دنیا سے گئے کہ اللہ ان پہ راضی تھا. اور رب جس پر راضی ہو اور جس پر ایک مرتبہ رب راضی ہو جائے اور اعلان کر دے، دوبارہ اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کی رضا جو ہے اس کی خبر جب قرآن چ آ جائے، احادیث میں آ جائے، تو وہ عالم الغیب ہے. جس پر راضی ہو اس کے حالات سے وہ آگاہ ہے، جانتا ہے کل یہ کیا کرے گا. رب اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں، بشارت دیتا ہی نہیں، خبر دیتا ہی نہیں جس پر بات میں ناراضگی ہو. گویا اللہ جس پہ راضی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالاتفاق کہ اللہ ان پہ راضی. اور یہ جملہ جو ہے یہ خبریہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں خبر ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی. دعائیہ جملہ نہیں ہے. دعائیہ جملہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ دعائیہ جملہ نہیں ہے، یہ خبر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور رب ان سے راضی ہو چکا. یہ خبر ہے. آج ان حالات میں ملک کے اندر دو طبقے ایسے سپیشل تیار کیے. ایک طبقہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ جو مرتد ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے. ظاہری طور پر عنوان یہ ہے کہ جو مرتد ہے، اسلام سے پھر جائے، اس کے لیے سزا قتل نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں، جو مرضی کسی مذہب کو اختیار کرے، کوئی جبر نہیں. کئی دلائل تلاش کر کے اس پر باقاعدہ ایک ضابطہ، ایک پورا پروگرام، پلان ترتیب دیا گیا ہے اس ملک. ظاہری طور پر صرف اتنی بات ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن در پر تھا قادیانیت کے لیے تحفظ کا یہ راستہ کھولا جا رہا ہے. علماء اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرزائی جو ہے وہ مرتد دین ہے اور ان کی سزا ایک ہی ہے، وہ قتل. اور حکومت اسلامیہ پہ ذمہ داری ہے کہ مرتدوں پر شرعی سزا، شرعی حد جاری کرے. اس وقت بھی
جب 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، علماء اس بات پر بضد تھے اور مصر تھے کہ ہم کافر ان کو مان کے ان کو اقلیت والے حقوق نہیں دینا چاہتے، ان کو مرتد اسمبلی سے منظور کیا جائے۔ لیکن اس وقت کے دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس نے علماء کی منت کی، سماجت کی، جیسے کہا ویسے منت کی کہ مجھ سے مرتد والی بات نہ لکھوائیں، کافر لکھوا لیں۔ کافر میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں لیکن مرتد نہیں۔ وہ جانتا تھا مرتد قرار پا گئے تو پھر علماء کہیں گے شدید سزا لاگو کرو۔ 2-4 دن اس پر بحث علماء سے جاری رہی۔ علماء کو خطرہ لاگو کہ اگر مرتد ہم یہ نہیں مانتا تو یہ کافر کبھی انکار کریں گے اور اسمبلی سے یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ تو علماء نے یہ بات مجبوراً قبول کی کہ کافر چلو منوا لے، اپنے حصے کا کام کریں، اگلے حصہ پھر دیکھیں گے کہ مرتد کی سزا کا تعین آگے پچھلوں پہ چھوڑ دی۔ بڑی توجہ نال چند منٹس تو اتفاق رائے سے یہ کافر قرار پا گیا۔ اب علماء اور مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں اس طرف جا رہی تھی کہ ان کو مرتد قرار دلوایا جائے اور سزا کا تعین کیا جائے۔ تو سپیشل ایک فکر پیدا کی گئی جس کا سربراہ آج ہمارے ملک میں جاوید احمد غامدی، جو کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، جبکہ پورے علماء اہل سنہ اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث بخاری ہے من بدل دینہ، جو اپنا دین بدل دے فقتلوہ، اس کو قتل کر۔ قرآن میں بھی نصوص ہیں، حدیث میں بھی بہت سارے واقعات ایسے موجود، صحیح البخاری میں واقعہ اور بھی موجود۔ اس کے بعد جب یہ راستہ ہموار ہو جائے گا اور عوام مان جائے گا، یونیورسٹی اور کالجوں کے بہت سارے طلباء اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے۔ میں اس کانفرنس کی وساطت سے جو شیخو پورہ کا نمائندہ اجتماع ہے حضرت قاری عبدالرحمن صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کوشش، جس شخص کو بھی دعوت عام ہے پورے ملک میں، جس شخص کو بھی جاوید احمد غامدی کے کسی اعتراض، کسی ابہام، کسی اشکال سے وہ متاثر ہو تو اسے گزارش کروں گا اسلام کا، اہل و سنہ کا راستہ نہ چھوڑنا، ہم سے پوچھے بغیر اور ہم سے رابطہ کیے بغیر آپ تحقیق کے لیے ہمیں بلائیں، ہم جاوید غامدی کے ہر فکر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بات درست نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا شراب کی حد کا، اس نے انکار کیا عورت کے چہرے کے پردے کا، اس نے انکار کیا داڑھی کے سنت ہونے کا، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ پورا ایک مذہب ہے، اور اس پر میری جماعت کے سرخیل علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، انہوں نے غامدیت پر بہت مواد جو ہے جوانوں کو پیش کیا ہے، کاش کوئی ان کو پڑھے۔ غامدیت کے حوالے سے، جاوید غامدی کے فکر و نظریات کے حوالے سے کئی کتابیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جوانوں سے کہوں گا وہ پڑھے۔ جب یہ بات طے، مجھے حیرانگی اس بات پہ، جب مسلک اہل حدیث حق ہے تو پھر اور کی طرف سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر کسی فکر سے متاثر ہو تو پھر ہماری جو ہے وہ خدمت حاضر، اس کو ہمارے سامنے بٹھا دیں یا اس کی فکر کو، دلائل کو لے آئے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مطمئن نہ کر پائے تو پھر گلا کر، لیکن کسی دوسرے کی بات سنے بغیر کسی سے متاثر ہونا، یہ اہل حدیث کا شیوہ ہے۔ اور پھر اصحاب رسول
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دلوں دماغ میں شکوک شبہات پیدا کرنے کے ایک شخص تھا جو مر گیا، فیصل آباد سے تعلق تھا، اسحاق جھالوی کا، اس کو کھڑا کیا۔ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کام شروع کیا، کیونکہ وہاں تنقیص وہ سمجھتا تھا کہ شاید آسان بنسبت صدیق کے، بنسبت عمر کے، عثمان کے، علی کے۔ معاف اس نے ان صحابہ کو بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس کا کلپ سنا کہ جب سیدہ فاطمہ تزرا کے دروازے کو آگے ٹھڈے مارے سیدنا عمر نے آگ لگائی تو پھر کچھ تو ہونا تھا، حالانکہ یہ ساری جھوٹی روایت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق کے الفاظ سن لیجئے، صحیح البخاری میں سیدنا علی سے فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ دار اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے محبوب کا خاندان مجھے پسند ہے، یا ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق عمر کا عقیدہ اور منہج تھا۔ لیکن اگلی بات، وہ تو خیر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد آج کالج اور سکولوں کے طلباء مرزا محمد علی جیلمی سے متاثر، یہ اس کا شاگرد ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان کھولتا ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کے علماء اہل سنہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسمبلی میں ایسا قانون پاس ہونا چاہیے جس میں صحابہ کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا، لیکن دستخط ہونا ابھی گورنر پنجاب کے باقی۔ اگلے دن بھی بیان آیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ وزیر اعلیٰ اپنے میز سے اس بل کو اٹھا کے گورنر کو بھیجے۔ یقیناً ان کی یہ کوشش قابل ستائش۔ جماعتی سیاسی معاملات، پالیسی، اتحاد، اتفاق اپنی جگہ، لیکن اہل حدیث وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو اسلام کے لیے ذرہ برابری قدم اٹھائے گا اہل حدیث اس کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا قدم قابل ستائش۔ تو میں اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا، پرویز الہی صاحب سے یہ کہوں گا کیوں نہ اپنے نام تاریخ میں لکھوا جائے، اور عمران خان صاحب سے کہہ دیں کہ میرا اور تمہارا اتحاد قائم ہی تب رہ سکتا ہے جب اس ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دے، تو آپ کا نام تاریخ میں محفوظ رہے کہ تم نے اصحاب رسول کے لیے، تمہارا خاندان اہل سنہ سے تعلق رکھتا ہے، تو صحابہ کرام سے عقیدت محبت کا پوری طرح جرأت کے ساتھ اظہار کر دیجئے۔ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل ہو، آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن یہ نام تاریخ میں محفوظ کر جو کہ صحابہ کی کوئی رکھوالی کر گیا تھا۔ تو آئیے یاد رکھیے، اس بل کو پاس کروانے کے لیے ہم ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ کل کوئی بندہ محقق اٹھتا ہے، کوئی سکالر اٹھتا ہے اور میڈیا پہ آ کے کہتا ہے فلاں صحابی سے یہ ہوا، فلاں صحابی سے یہ ہوا۔ یاد رکھ لینا، جس بندے کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو، لکھ لو وہ بندہ صحیح حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے صحابہ سا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، اکرام بھی ہو۔ رب نے سارے صحابہ کے ساتھ قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام غزوہ بدر میں تھے۔ تو بدری صحابہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدریو، اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھا ہے، پیار سے دیکھ کے فرمایا ہے اے ملو ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، میں اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ گویا سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ 313 کے بارے میں ضمانت گارنٹی حدیث بخاری میں 1500 صحابہ موجود ہیں۔
صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر قرآن کے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سبحان اللہ رہن دے بس ٹھیک ہے، خاموش رہو، تیرا کام ہو گیا پھر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نبی رحمت کی حدیث ہے جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا جس بندے نے، جس میرے صحابی نے میرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان میں سے ایک شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر صحابی نبی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے یہ سامنے اپنا نعرہ بھی لگایا کہ ہر صحابی، لیکن جیڑی تہاڈی حالت ہوئی پئی ہے نا، یہ اعراف والی ہے، جیڑی تہاڈی حالت ہے نا، یہ اعراف انج ہی ہونے حالت کوئی ڈگے ہونے نے قد دے ہوتے۔ ہر صحابی نبی، قاری یاسین بلوچ صاحب دی خطاب پہلے کروا لوی آنا، مگر روضۃ الخطبہ رہ جا ہونا ہی تو پھر ایسا رہ جا ہونا ہی۔ ہر صحابی نبی، قاری صاحب تسا نہیں اینن بولنا، تسا سارے بولنا ہے تو تا گل تہاڈی جان چھڑی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اس نو اپنا منہج عقیدہ بنا لو۔ ہر صحابی نبی، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النبی فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا، وابو بکر فی الجنہ، آپ نے فرمایا میں جنت جاواں گا، پھر آپ نے فرمایا وابو بکر فی الجنہ، فرمایا میرے نال کون جنت جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو نبی علیہ السلام نے نام لیا سیدنا صدیق کا، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، دوسری حدیث میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت 8 دروازے ہوں گے، جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چنوں آواز آئے گی، پورا اجتماع خاموش، پورے صحابہ کرام خاموش نے، سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ فرمایا محبوب جی تواڈی امت دے اندر کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آوے۔ آپ فنو فرمانا چاہیے سی کہ نہیں ابو بکر آپ کیوں بولے، آپ تو خاموش رہیں، آپ تو اسلام سے نعوذ باللہ پھر جائیں گے، تمہاری بات مانے یا مصطفیٰ کی بات کو مانے؟ تم کہتے ہو سارے اسلام سے پھر گئے تھے، گویا تم ساری نبوت کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تزکیہ نفس کیا صحابہ کرام کا، اور 313 تو دور کی بات صرف 3 رہ گئے، باقی سارے پھر گئے۔ تو اللہ عالم الغیب تھا، رب جانتا تھا کون کون رافضی آئے گا، کون کون کس کس کا انکار کرے گا۔ محبوب نام لینا شروع ہو گیا، انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق جنت جان گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 8 دروازے ہوں گے، جس عمل دے اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چنوں آواز آئے گی۔ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی کوئی ایسا انسان جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے، پیغمبر بشارت دے رہے ہیں، پیغمبر خوشخبری دے رہے ہیں، پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، سارے بہامات اشکالات دور ہو رہے ہیں ہر اس بندے لئی جڑا بندہ کہنا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارے تانزنی کر دیا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان ہوتے بات کرنا ہے۔ جب بات ختم ہو گئی نبی علیہ السلام نے آخر دی بشارت دے دیتی، آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے امید ہے قیامت والے دن جنہوں جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی میرا صدیق بھی انہیں شامل ہوئے گا۔ سیدنا صدیق جب جنتی ٹھہرے تو پھر میرا حق بنتا ہے میں کہاں ہر صحابی نبی، اینج نہیں ہر صحابی نبی، ذرا گونج پہ جائے آواز آوے، پیار محبت نہ جوم کے ذرا پیار نہ آواز آوے ہر صحابی نبی۔ ہاں صحابہ کرام دے ایسے وقت
رافضی نے صدیق کو نعوذ باللہ محرم 10 سے پہلے اسلام آباد جیسے شہر میں کہا تھا کہ صدیق مسلمان نہیں ہے نعوذ باللہ، اور تم سوئے ہوئے اسلام کی گردن کو، اسلام کے سر کو کاٹا جا رہا ہے اور تم حالت جناب غفلت میں ہو اور نیند پہ ہو۔ میں تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہوں، ذرا صدیق کی محبت میں تڑپ جائیے، اصحاب رسول کی محبت میں تڑپیے ایسے کہ ہر شخص جو جاگ رہا ہے وہ بھی اور جو سو رہا ہے اس کو اس انداز میں جگا دیجئے کہ اس کا بھی ایمان اس میں، اس کی عقیدت محبت اس میں شامل ہو جائے۔ یا کو آواز آئے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اجے بھی آواز نہیں، ہر صحابی نبی، ذرا پیار نال دوئیں ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تھوڑا جا میں اس تو اگے بدانا چاہنا جے توڑی توجہ وے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے جہنمی، دو باری تو آکھو نا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیح البخاری اندر، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں خواب دے اندر جنتی سیر فرمائی، جنتی میں سیر کر رہا سا تے اچانک میں نے کو محل نظر آیا، میں پوچھا جبریل محل کس دا ہے؟ فرمایا سیدنا عمر کا، یہ محل سیدنا عمر کا ہے۔ بعض کیسے ہو سیدنا عمر پر، ان کے کسی عمل پر کس طرح باز کی جائے، کس طرح ان کو پر تان و تشنیع کی جائے، جب ان کا محل جنت میں رسول اللہ دیکھ کے آئے۔ رب نے وضاحت فرما دی، بدریہ پیغمبر محبوب جنت میں آئے ہو تو سیر کیجئے، ساتھ سیدنا عمر کا محل دیکھ کے جائیے اور امت کو بتلا دیجئے، عمر کو برا نہ کہنا، ان کا جنت میں محل بن چکا ہے، سیدنا عمر کا جنت میں محل بن چکا ہے۔ ہر صحابی نبی، اونچی آواز سے ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی محال نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا عمر میرا جی چاہا میں اندر جا کے آپ کا محل دیکھوں، لیکن جو ہی میں دروازے پہ گیا ایک عورت مجھے نظر آئی جنت کے محل دے اندر۔ اے عمر تیری غیرت میں نے یاد آ گئی، میں واپس پلٹ آیا، نبی علیہ السلام نے محل دیکھ لیا سیدنا عمر کا۔ اور پھر دوسری حدیث اندر سے آپ اود پہاڑ پر کھڑے، اود پہاڑ ہلے، آپ نے فرمایا اے اود ٹھہر جا رک جا، اثبت یا اود، اے اود ٹھہر جا رک جا، تیرے ہوتے ایک نبی ایک صدیق دو شہید نے، ایک عمر دوسرے عثمان۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ایک ہے عمر، دوسرے ہیں سیدنا عثمان، یہ دو شہید ہیں جن کو پیغمبر نے شہید کہا۔ میں پوچھتا ہوں شہید کون ہوتا ہے؟ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وجود کے آخری قطرے میں بھی ایمان موجود ہو۔ جو اسلام سے پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا، جو موت سے ایک منٹ پہلے اسلام سے پھر جائے وہ شہید نہیں ہوتا۔ جب پیغمبر نے فرما دیا عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے، گویا پیغمبر گواہی دینا چاہتے ہیں کہ صدیق عمر عثمان کے ایمان کا میں محمد گواہ ہوں، ان کے آخری خون کے قطرے کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا، کیونکہ عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جس گلی اندر تیرا گزر ہوئے ہو گلی شیطان چھوڑ دینا ہے۔ کتنی عظیم بشارت ہے، وہ گلی شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس وقت سے چھوڑتا ہے، آج تک چھوڑ رہا ہے، اس گلی سے گزرتا ہی نہیں۔ جاؤ عمرو، جاؤ عمرو، وہاں شیطان نہیں گزرتا، کیونکہ شین کی عادت ہے، یہ رب کے خلیفے کو نہیں مانتی، یہ نبی کے خلیفے کو نہیں مانتا۔
کہتے ہیں یہ شین جو ہے صدیق کو خلیفہ کیوں نہیں مانتی؟ میں کہتا ہوں شین نے آدم کو خلیفہ نہیں مانا تھا، کیا سمجھتے ہو کہ یہ زمین کا خلیفہ مان لیں گے؟ اس خلیفہ کے ساتھ بھی شیطان نے درخت کا ارولہ ڈالا تھا، اس خلیفے کے ساتھ بھی شیطان نے درخت کا ارولہ ڈالا۔ درخت کا پھل آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا، پھر بھی رب نے خلافت واپس نہیں لی۔ جو باغ فدق کا صدیق نے فیصلہ کیا ہے وہ اہل حدیث اہل سنہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تب بھی خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق ہے۔ رب نے جب آپ نے آدم کو خلیفہ منوانا چاہا تو کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ آدم کو خلیفہ منوانا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آدم کو تم سجدہ کرو۔ جب نبی نے زمین پہ اپنا خلیفہ منوانا چاہا تو طریقہ وہی رکھا، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ صدیق جائے اور جماعت کروائے، میری موجودگی میں میرا اب جناب علی بھی، میرا چچا عباس بھی، آل رسول بھی، اہل بیت بھی سارے صدیق کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ کائنات کو پتا چلے اہل بیت کے امام بھی ہیں تو سیدنا صدیق ہے۔ اگر تمہاری اصحاب رسول کی تنقیص مجبوری ہے تو لکھ لو ہماری بات، صحابہ کے فضائل بیان کرنا ہماری مجبوری ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی شان پر، حرمت پر ہماری اولادیں ذبح ہو جائیں برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کے منہج عقیدے پہ اہل حدیث کے جوانوں جم جائیے، ڈٹ جائیے۔ صحابہ کرام کا ایک ہی وصف تھا، آخری بات لکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گارنٹی دی تھی، میرے صحابہ میں نے تمہارا تزکیہ کر دیا ہے، مجھے آج کے بعد کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ سارے صحابہ شرک سے محفوظ ہو گئے تھے، گارنٹی پیغمبر نے دی تھی۔ آج اہل حدیثو تم اس مقام پہ عقیدہ توحید پہ ڈٹ جاؤ کہ ہم ضمانت دے سکے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکے کہ اہل حدیث کٹ سکتا ہے لیکن شرک نہیں کر سکتا، بدعت پر اہل حدیث آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت سارے لوگ پریشان تھے اور کہہ رہے تھے دیکھیے جی، بہت سارے لوگ تھے جنازے میں، اتنے لوگ تھے، کوئی وصف تھا، کوئی خوبی تھی تو اتنے لوگ تھے جنازے میں۔ یاد رکھیے اسلام سروں کو گنا نہیں کرتا، اسلام تولا کرتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، اپنے دل و دماغ سے رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبھی تنہائی میں بھی خیال نہیں آیا کہ مسلک اہل حدیث میں بھی کوئی کمی ہوگی۔ یہ وہی مسلک ہے، وہی منہج ہے۔ میں بیسیوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ ہماری اپنی بستی کا ایک بریلوی عالم فوت ہونے سے پہلے کہہ کے فوت ہوا، میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، مجھے آج یقین ہو گیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسلک دیوبند کا بہت بڑا نام تھا، پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی، موت سے پہلے فرما گئے میرا جنازہ وہ پڑھے جو سورۃ فاتحہ پڑھے۔ میرا یقین ہو گیا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی یہ بات حق ہے اور سچ ہے، یہ ہمارے مسلک کی حقانیت ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین کیا سنت ہے یا نہیں، فرمانے لگے کبھی کبھی رات کو چھپ کے تہجد میں بھی کر لیا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کبھی چھپ کے بھی خیال نہیں آیا تنہائی میں بھی کہ مسلک اہل حدیث کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی۔ لہذا ڈٹ جائیے اس مسلک اور منہج اور اس دعوت پر اور اس فکر پر۔ ہر گمراہ بندے سے اپنا جو ہے برات کا اعلان کیجئے
کتاب و سنت کے ساتھ اپنے تمسک کو تعلق کو مضبوط کیجئے۔ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے جنازے اندر ایک صف آ جائے، ایک صف، مطلقاً ایک صف کہا، اور جب پیغمبر ایک صف کہے تو اس سے مراد دو بندے، کیونکہ تعین نہیں کیا صف کتنے بندوں کی ہوگی۔ جب مطلقاً صف کہیں تو صف دو بندوں پر بولا جاتا ہے لفظ، دو بندے ہوں تو اسے صف کہا جاتا ہے۔ پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں جس کے جنازے میں دو توحید پرست آ جائیں اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی میت کے جنازے میں 40 افراد آ جائیں، دوسری حدیث، جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں جب شفاعت کروں گا اللہ میرے لیے بھی حد مقرر کر کے فرمائے گا مشرک کے لیے دعا نہ کرنا، مشرک کے لیے سفارش نہ کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش، میری شفاعت، میری وہ دعوت مستجابہ، وہ میری دعا جو اختیاری ہے وہ بھی میں اسی شخص کے حق میں کروں گا جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ قائد ملت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے پیش ہوں گے، رب پوچھے گا کیا عمل لے کے آئے ہو، تو کہوں گا اللہ ہزاروں گناہ ہوں گے لیکن عقیدہ توحید میں چھپا کے لائے ہیں۔ توحید کی چادر، توحید کا عقیدہ، یہ ہماری پہچان و نشانی و شعار ہے، اس پر ڈٹ جائیے۔ حیران تھے لوگ، کہتے تھے اتنے بندے، میں نے کہا اگلے دن وہاں اجویری کے دربار پر کل بھی ہو رہا تھا، وہاں تم کیوں نہیں گئے؟ وہاں بھی تمہیں جانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں وہاں نہیں جاتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ جس طرح تم کل والے دن مطمئن تھے کہ ہم نہیں جاتے اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، تمہیں پہلے دن کیوں نہیں یقین آیا کہ من وقر لصاحب بدع فقد آن علی حدم الدین، جو بندہ کہے کہ دھرنے کے اوپر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ڈانگ لے کے کھڑے ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، جو بندہ کہے نبی علیہ السلام ہمیں ڈائریکٹ یہاں دیکھ رہے ہیں اور ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، جو بندہ کہے کہ میں نے دل میں علی حجویری کو پکارا اور علی حجویری نے ایک پولیس والے کو بھیجا کہ اس بابے کو دودھ پلاؤ، تو مجھے وہ پولیس والا لے گیا، میں نے دل میں کہا تھا میں نے لین لگ بے نہیں پینا ہے شنشاہ ولایت علی حجویری، میں نے لائن میں لگ کے نہیں پینا، مجھے بار پولیس والے خود پلائیں، تو میری بات کو، دل کی بات کو پیر نے قبر کے اندر سن کے مجھے بلوا لیا۔ تمہارا دل کہتا ہوگا، تمہارا ضمیر کہتا ہوگا، تمہاری سوچ کہتی ہوگی، تمہاری اہل حدیثیت کی فکر کہتی ہوگی کہ ان عقائد کے بعد بھی، ان جملوں کے بعد بھی بندہ توحید پہ قائم رہتا ہے۔ میرا ضمیر کہتا ہے، میرا مطالعہ یہی کہتا ہے، اس پر میں جیوں یا مروں رب کے اختیار میں ہے، لیکن یہ سن لو جو یہ عقائد و نظریات رکھتا ہے میں اسے مواحد تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہمارا مرنا بھی عقیدہ توحید کے لیے ہے، ہماری غیرت بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے لیے ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہم بے حس نہیں ہیں، بے غیرت نہیں ہیں؟ جانتے ہو ہم کس کو ماننے والے؟ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ایک شخص داخل ہوا تو میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا ہوں، سگے غوث ہوں۔ فرمایا باہر نکل جا، میں نے تو یہاں رب کا کبھی سگ داخل نہیں ہونے دیا۔
اور تو غوث کا ہے جو بار بار اپنی تقاریروں میں کہ میں سگوں مجھے سگوں کے بارے میں کہتے ہو کہ نرمی کرو. یہاں اہل شرک اہل بدعت کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں دلائل کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ جو ہے کتاب و سنت کے دعوت کو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور اس عقیدہ توحید پر سنت پر انشاءاللہ قائم رہیں گے. اس کی غیرت کو حمیت کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے اتنی چھری تیز نہیں جتنی یہ آیت تیز ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرک پر جنت ایڈی آواز دے وقت مشرک پر جنت حرام ہے. رب نے حرام کی ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین